میں گندم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہو تو تواڈے حال ویکھ کے تے گل کوئی نہیں کرنی تے ویکھ کے کرنی. سر جی توجہ سے. تھینک یو ویری مچ سر. میرے خیال میں جب سے حلف ہوا ہے آج میں پہلی دفعہ آپ نے موقع دیا, آپ کی بڑی مہربانی. اور اس ایشو پہ جو میرے ملک کے کسانوں کے دل کے قریب ہے, اور آج ہمارا پنجاب کا کسان, سندھ کا کسان بڑی مشکل میں ہے, بڑی اذیت میں ہے, بڑا پریشان ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی اس پریشانی, اس کی اس اذیت ناک زندگی اور اس کے اس لمحے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوام کے لیڈر کہتے ہیں. ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج کسان اس اذیت کا شکار ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے آج کسان اس اذیت کا شکار ہے. اس سے بڑی نالائکی کیا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ 3200 روپے پہ امپورٹ ہوئی گندم جو ہے وہ 4700 روپے میں خریدتی ہے. اس کے بعد حکومتیں جو ہیں وہ 3900 روپے کی سپورٹنگ پرائس جو ہے وہ فکس کرتی ہے, اور پھر اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو انشور کر سکے, کیونکہ اوپن مارکیٹ میں اس کو پھر 2800 سے لے کے 3000 روپے تک کی قیمت دی جاتی ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کسان جس کو پانی مہنگا مل رہا ہے کیونکہ اس کے ٹیوبویل کے اوپر جو بجلی کا بل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بجلی کا بل بڑھتا جا رہا ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے, اسے بیج جو ہے وہ ادھار اٹھانا پڑتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کے پاس ڈی اے پی خریدنے کے پیسے نہیں ہے, 14,500 سے 15,000 روپے تک وہ بھی بلیک میں لینی پڑتی ہے, اس کے پاس یوریا کے پیسے نہیں ہے, یوریا بھی 10,000 روپے میں مل رہا ہے. بجلی مہنگی, فیول مہنگا, یوریا مہنگا, ڈی اے پی مہنگا, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم سپورٹنگ پرائس 3900 روپے رکھ دیں گے اور کسان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا اور پیسے کمائے گا. جو اس کی لاگت ہے کسان کی اس گندم کے اوپر, وہ اس لاگت سے بھی 47% کم کی آپ نے سپورٹنگ پرائس بھی رکھی, آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ. اور جو آگے تقسیم پنجاب کے اندر ہو رہی ہے وہ ایکڑ پہ 6 بوریاں ہیں, اور 6 ایکڑ سے اوپر کی اجازت نہیں ہے. 36 بوریاں, یعنی کہ 6 ایکڑ سے آگے 36 بوریوں سے آگے حساب کتاب نہیں ہے, اور اس کا بھی کوئی کھاتا کوئی نہیں چل رہا ہے. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ ذمہ دار ہیں, زیادہ تر لوگ کاشتکار ہیں, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ذمہ دار ہے, اور اگر خود ذمہ دار نہیں ہیں تو ذمہ داروں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں. مگر آپ نے جیسے کہا کہ ایک پارٹی کی طرف سے آپ نے ان کو جوش دلایا کہ بھائی بولو, تسی بھی بولو, تہاڈا بھی صوبہ ہے, تہاڈی حکومت ہے, تساں بھی گل کرو. آپ کو بتانا پڑا ہے, دل نہیں کرتا ہے. obviously جب عوام کے اور کسان کی گردن کے اوپر چھری پھیرو گے تو کیسے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ جب کسان کو حلال کرو گے تو کس منہ سے ڈیفینڈ کرو گے اپنی حکومت کو؟ اس لیے تکلیف ہوتی ہے. اور 70 لاکھ ٹن سیلیبل گندم پڑی ہے پنجاب میں, ابھی میاں صاحب نے کنفرم کیا, اور اس میں سے کہتے ہیں کہ پاسکو اور جو صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے جی صرف 20 لاکھ خریدنی ہے. میں نے یہ دسو سر, تے باقی 50 لاکھ نو آگ لا چھڑیے, باقی 50 کو کیا کرے؟ آگ لگا دیں یا چوہوں کو کھلا دیں یا پھر وہ فیڈ والوں کو بیچ دیں. سنا ہے وہ بھی گندم شندم لیتے ہیں آگے مرغیوں کی دوائیاں بنانے کے لیے, ان کو بیچ دیتے ہیں. یا پھر کسانوں کو کہتے ہیں کہ تسی اپنے آپ نو آگ لا لو, کیونکہ یہ جو تمہارے عوامی نمائندے ہیں یہ جنہیں کھو کے حکومت لئی ہے, کھو کے سمجھ دے ہو نا, چھینی ہے حکومت, چوری کی ہے, یہ تمہارا حق جو ہے اس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیکٹر جو فسکل ایئر میں 2020 اور 21 میں پاکستان کی جی ڈی پی میں جس کا 22.7% حصہ تھا, 2020-21 میں جو پاکستان کی لیبر فورس کا 37.8% تھا, آج اس کی جی ڈی پی میں بھی حصہ زیادہ ہے, آج اس کا لیبر فورس میں بھی حصہ زیادہ ہے. اور اسی سیکٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ایکچولی ڈیفینڈ بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, اس کو زندہ رکھنے کے لیے, ان کو جو ہے ان کی روح ان کے اندر رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بے بس ہے. obviously ہمارے بھائی وہاں سے کوئی جواب بھی دیں گے
سرکاری جواب آئے گا ایسے ہوا ویسے ہوا, ہمارے پہ بھی کوئی گلفشانی کریں گے, ٹھیک ہے, مگر اس سے کیا کسان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی؟ نہیں, آسان نہیں ہوگی. پھر ظلم آپ دیکھیں سر, بھائی بمپر کراپ ہے, آلریڈی آپ کے کافرز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں گندم سے, ٹھیک ہے جی, اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو صرف اپنے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس حکیم لقمان کا نام بتا دیجئے, یا اس آئنسٹائن کا نام بتا دیئے جس نے کہا کہ بمپر کراپ بھی پئی جے بٹ کوئی اپنا بھی سوچ لئیے, کچھ منگوا لیں وہاں سے. اور وہ منگوا لیا, منگوانے کے بعد وہی میں نے بات کی کہ 3200 اور پھر حکومت نے وہی 3200. اب جب پتہ لگے گا نا 3200 پہ امپورٹ کس نے کی ہے, یہ بھی ایک نئی کہانی ہوگی, کیونکہ اس 3200 والے سے پھر 4700 پہ آپ نے خریدی کیوں. سو میں یہ بار بار نقطہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ عوام کو, کسان کو, یہ وہ کسان ہے جس کو پنجاب کی کئی شوگر ملوں نے ابھی پچھلے سال کی گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے. یہ وہ کسان ہے جس نے بیج ادھار لیا ہے, یہ وہ کسان ہے جس نے کھاد ادھار لی ہے, یہ وہ کسان ہے ڈپٹی سپیکر صاحب جو آپ کے میرے دروازوں پہ, کیونکہ سندھ کا بھی یہی ایشو ہے, وہ بیچارہ کبھی بجلی کا بل لے کے آتا ہے کہ میری قسطیں کرا دو, واپڈا والے بڑے ظالم ہیں, کبھی وہ کہتا ہے شوگر مل والے کو فون کر دو میری چینی کی پیمنٹ ہو جائے تاکہ میرا لائیولیہوڈ جو ہے اس کا کوئی گزارا ہو سکے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں, اس ظلم سے آپ کرتے ہوئے ڈریں, کیونکہ جس دن یہ بار آ گئے, سانو تو تسی بار بار کہندے نا کب آ رہے ہو باہر, کب آ رہے ہو, جس دن یہ بار آ گئے جو جلدی مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے, اس دن آپ کا کیا بنے گا؟ کس منہ سے اپنی حکومتوں کو ڈیفینڈ کریں گے, کس منہ سے اپنے حلقوں میں جائیں گے, کس منہ سے اپنے حلقوں میں فاتحہ اور جنازے اٹینڈ کریں گے؟ یہ کسان ہے, اس کا توکل اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ ہے, بیج پھینکتا ہے, اس کے بعد پانی لگاتا ہے, پھر رب پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بارش ہوگی, موسم گرم ہوگا, موسم سرد ہوگا. جیسے بارش بے موسمی ہو جائے تو اس کے دل پہ چھریاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اب اگر یہ گندم کا دانہ یہاں پہ گر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ رب پہ توکل کرتا ہے, اور جب اس کے بعد کٹائی ہو جاتی ہے وہ بیچنے کے لیے جاتا ہے تو وہ بے شرم اور بے غیرت جو درمیان والے دلال ہیں جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ پیسہ کما جاتے ہیں, مگر اس ذمہ دار کو کچھ نہیں ملتا ہے, اس کسان کو نہیں ملتا ہے, اس پنجابی کو نہیں ملتا ہے, اس سندھی کو نہیں ملتا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا را ان کی زندگی آسان کریں, ان ڈکیتوں کو بے نقاب کریں, ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ ایسی. سر آپ کے علاقے میں بھی آپ خود ذمہ دار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ تو خود کلٹیویشن کرتے ہیں اور بڑی زبردست کاشتکاری کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکو جنہوں نے گندم امپورٹ کی ہے, وہ ڈاکو جو کسان کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں, ان کو اسلام آباد میں یہ جو بار ایوان میں یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے, انہاں دے پیراں وچ رسیاں پا کے انہاں نوں پٹھے لٹکا دیو تاکہ قوم دیکھ سکے کہ اس ملک کے حکمران جو ہے وہ جو 6 کروڑ کا طبقہ ہے, 6 کروڑ, وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ 50 لاکھ جو ہے اس کو آگ لگا دو یا چوہوں کو کھلا دو, وہ کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ آپ جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں آپ ان کے لیے لیجسلیشن کریں. شاید آپ ان کے لیے سوچتے ہیں, شاید وہ آپ کو دعا دے دیں, شاید ان کے بچے آپ کا دعا دے دیں, مگر اگر نہ کریں گے اور وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا, وہ بد دعا آپ کو دیں گے. آگے ہی بہت سی بد دعائیں آپ کو مل رہی ہیں, اس حکومت کو مینڈیٹ چوری کرنے کی بد دعا مل رہی ہے, غریبوں کو جیلوں میں رکھنے کی ناحق بد دعائیں مل رہی ہیں, عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں رکھنے کی بد دعائیں مل رہی ہیں. تھینک یو وقار صاحب, تھینک یو. مائک کھولیں وقار صاحب. بد دعا تو دے دی, میں تو اگلی بات کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ان غریب کسانوں کا کچھ کرے, ان کے لیے کوئی بہتری کا معاملہ کرے. وہ چند دن واسطے تسی اپنے ڈاکے ماکے چوریاں بند کر چھڑو تے کوئی چنان دے واسطے کر چھڑو.